اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعیت کی شناخت کے بارے میں، اور یہ اس دورہ کی چھٹی کتاب ہے جہاں پر ہم نے امامت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو متواتر اور صحیح احادیث تھی شیعہ اور سنی کے حوالے سے ان پر بحث کی، اور ان پر ہونے والے بعض برادران اہل سنت کے شبہات کا جواب عرض کیا۔ اس کے بعد کتاب میں وہ کیونکہ ہم شیعہ کا تعارف، اس میں شیعہ عقائد بھی آ رہے ہیں، تو وہ تھا، تو اس میں جو آگے حصہ تھا وہ تھا ائمہ علیہ السلام کا تعارف۔ اور کیونکہ آج کل الحمدللہ اکثر ہمارے طلاب عزیز جو بیٹھے ہوئے ہیں اتنا تعارف ہے ان کو ائمہ کی زندگانی سے کہ میں اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے دروس ان کی طرف توجہ دی جا سکے، اور اس میں یہ دوستان خود مطالعہ کر لیں گے۔ لہذا اب میں آخر میں جو شروع کروں گا شیعہ مذہب کا تعارف میں کہ امام زمان علیہ السلام کا تعارف اور ان کی غیبت، اور اس حوالے سے جو گفتگو بنتی ہے یا کچھ شبہات کا جواب وہ عرض کر کے پھر شیعیت میں جو ولایت فقیہ یا مرجعیت و تقلید کا نظام ہے انشاءاللہ کتاب کے مطابق اس پر گفتگو کروں گا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 12ویں امام مہدی علیہ السلام وہ 5 سال جو تھے وہ اپنے والد بزرگوار کی زندگی میں رہے، اور اس وقت وہ خواص شیعہ جو تھے انہوں نے ان کی زیارت بھی کی، ان سے ملاقات بھی کی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام وہ غائب ہو گئے، یعنی غیبت صغریٰ ان کا وہ شروع ہو گیا، ان کا وہ موقع، اور اس کے بعد پھر وہ بعد میں غیبت کبریٰ کی جو آج کل چل رہا ہے۔ اب امام مہدی علیہ السلام ان کے بارے میں جو روایات ہیں شیعہ اور سنی میں مذہب اہل سنت میں حد تواتر سے بھی بڑھ کر ہیں، تو اہل سنت نے فقط جو نقل کی ہیں ان کے علماء نے وہ بھی حد تواتر سے بڑھ کر ہیں، اگرچہ ابن خلدون اور جناب مودودی اور انہوں نے انکار بھی کی ہے، جس معنی میں ہم امام مہدی علیہ السلام کو لیتے ہیں انہوں نے انکار بھی کیا ہے، لیکن اکثریت قاطع یہ اہل سنت اور ان کی اگر آپ کتابیں دیکھیں تو وہ اس سے روایات سے بھری ہوئی ہیں۔ فقط فرق یہ ہے کہ اکثریت جو اہل سنت ہے وہ ان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے جانتی ہے، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی بلکہ ان کی ولادت ہوگی، جبکہ شیعہ نظریہ کے متعلق واضح سی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اگر ایک روز بھی دنیا اور جہان کا باقی رہ گیا قیامت سے پہلے تو خدائی متعال وہ اس کو اتنا لمبا کرے گا کہ ہم اہل بیت میں سے اور میرا ہم نام وہ حکومت پر پہنچے اور زمین کو عدل سے اور انصاف سے پر کر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا مہدی وہ میری اطرت سے ہے اور فرزندان یعنی اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے ہے۔ تو اس قسم کی احادیث آخر الزمان کے بارے میں علامات آخر الزمان ظہور کی وہ بھی ساری تقریباً اہل سنت ان کی کتب میں بھی نقل ہوئی ہیں اور شیعہ کی کتب میں بھی نقل ہوئی ہیں۔ تو لہذا فعلاً ہم اس کا اتنا ہی تعارف کرا کے تو ہم غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا وہ بیان کریں گے۔ غیبت صغریٰ وہ 260 ہجری قمری میں شروع ہوئی، یعنی کیونکہ امام علیہ السلام کی ولادت 255 ہجری میں ہے، جب 5 سال عمر تھی امام مہدی علیہ السلام کی تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد غیبت صغریٰ وہ تقریباً 329 ہجری قمری تک وہ غیبت صغریٰ رہی، اور یہ تقریباً 70 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ شروع ہو گئی، یعنی 329 سال سے اور ابھی تک یہ غیبت کبریٰ اس کا دور چل رہا ہے۔
اور شیعہ سنی منابع کے احادیث کے مطابق امام علیہ السلام ظہور کریں گے۔ عرض کیا کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہوگی، بعض اہل سنت یہ بھی مانتے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے، جبکہ اکثریت بہرحال وہ قائل ہیں کہ ان کی ولادت ہوگی۔ لہذا غیبت صغریٰ جو ہے اس میں جو ہے امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنے نائبین کے ذریعے سے مومنین سے، لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے اور توقیات کے ذریعے یا اپنے نائبین کے ذریعے جوابات دیتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے۔ تو اس وقت جو سب سے پہلے نائب تھے جناب حضرت عثمان بن سعید عمری، کہ یہ امام ہادی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی رہے ہیں، اور پھر جو ہے انتہائی وساقت والے انسان تھے۔ تو یہ تمام شیعہ کے سوالات کا جواب دیتے تھے، یعنی اس وقت کے مرجع تھے۔ امام نے ان کو شیعوں کے لیے مرجع مقرر کیا تھا، اور غیبت صغریٰ کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ شیعوں کو غیبت کبریٰ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام خود موجود تھے، ابھی ان کی باقاعدہ وہ غیبت نہیں ہوئی تھی، بعض لوگوں سے ملتے تھے، اپنے نائبین سے ملتے تھے، لیکن زیادہ جو وسیلہ بنایا سوال و جواب کا اپنے شیعوں کے ساتھ رابطے کا، وہ اپنے نائبین کے ذریعے، تاکہ ابھی سے لوگوں کو عادت پڑ جائے کہ جب امام علیہ السلام نہیں ہوں گے تو ان کی غیبت میں، ان کی غیر موجودگی میں یہی مجتہدین، یہی فقہا، یہی محدثین جو ہیں یہ ان کی طرف سے ہم پر حجت ہیں۔ لہذا جناب عثمان بن سعید عمری جو ہیں یہ 260 سے 280 تک جو ہے ان کی نیابت رہی، اور 280 میں جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے جو ہے محمد بن عثمان جو ہیں وہ امام علیہ السلام کی نیابت کے لیے جو ہے وہ منصوب ہوئے، اور وہ 305 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور جناب محمد بن عثمان عمری کی وفات کے بعد پھر جو تھا ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی، یہ امام علیہ السلام کے تیسرے نائب تھے۔ تو انہوں نے 305 سے لے کر 326 ہجری قمری تک جو ہے یہ امام علیہ السلام کی نیابت میں شیعوں کی جو ہے سربراہی کی، ان کی مرجعیت کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اور 326 میں جناب حسین بن روح نوبختی جو ہے ان کی وفات کے بعد جناب علی بن محمد سمری، یہ 329 ہجری قمری تک جو ہے امام علیہ السلام کے نائب رہے، اور اپنی ان کی وفات سے تقریباً 5-6 روز پہلے جو ہے وہ امام علیہ السلام کے پاس، یعنی 329 ہجری قمری میں امام علیہ السلام کی طرف سے ایک توقیع صادر ہوئی۔ توقیع کہتے ہیں کہ امام کی طرف سے کوئی لکھا ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں خط ترکہ، یہ چمڑے کے اوپر امام اپنا لکھ کر مہر لگا دیتے تھے اور جو بھیجتے تھے اس کو کہتے ہیں توقیع۔ تو امام علیہ السلام نے جو ہے توقیع بھیجی محمد علی بن محمد سمری کی طرف کہ 6 دن کے بعد تمہاری وفات ہو جائے گی، اپنے امور کو جو ہے سنبھال لو، اور اپنے بعد کسی کو بھی نائب مقرر نہ کرنا، بلکہ اس کے بعد جو ہے غیبت کبریٰ کا جو ہے دور اور زمانہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اب جو ہے ہمارے فقہا، محدثین اور علماء حقہ، یعنی مجتہد، آج کی اصطلاح میں جن کو مجتہد کہا جاتا ہے، یہ فقہا ہماری طرف سے شیعوں پر حجت ہوں گے، اور شیعہ جو ہے اپنے احکام کے لیے اور اپنے مسائل کے لیے ان سے رجوع کریں۔ تو لہذا امام علیہ السلام جو ہے غیبت کبریٰ میں ابھی جو زندگی گزار رہے ہیں وہ زندہ ہیں، اور طبعی زندگی گزار رہے ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے سوتے ہیں، آنا جانا ان کا ہے، ان کا خانوادہ ہے جو مشہور روایات پر ہیں کہ امام علیہ السلام کی اولاد بھی ہے، اور جیسے حالات پہلے ائمہ پر گزرے ہیں طبعی ان پر بھی ایسے ہی گزرتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام جو ہے حتیٰ ناشناختہ طور پر جو ہے فقراء اور مومنین میں سے جو فقراء اور نیاز مندان ہیں ان کی دستگیری کے لیے، ان کی حاجت روائی کے لیے جو ہے وہاں حضور پیدا کرتے ہیں، اور اپنے اجداد کی زیارت کے لیے مثلا کربلا میں اور حج کے موقع پر جو ہے حاضر ہوتے ہیں، اور جامعہ میں جو ہے وہ تردد کرتے ہیں۔ امام صاحب موجود ہیں، لیکن خدا بند عالم کے حکم سے باوجود یہ کہ وہ عادی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے وہ ناشناس رہتے ہیں، اور
ہماری عام آنکھیں ان کو پہچاننے سے قاصر رہتی ہیں۔ البتہ اس دوران جو پاک اور طاہر لوگ ہوتے ہیں، اولیاء خدا ہوتے ہیں، ان میں سے جو خواص شیعہ ہیں ان کے ساتھ امام علیہ السلام کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور امام علیہ السلام جو ہے ان کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ لہذا امام علیہ السلام کا جو اصلی ترین فائدہ ہے وہ ہدایت باطنی ہے، جو کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حجت خدا جو ہے وہ ولایت تکوینی کے عہدے پر فائد ہوتا ہے، اور لوگوں کے دلوں سے خبر رکھتا ہے، لوگوں کے جن کے دل آمادہ ہوتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، ان کی روح و قلب کے صفا کے لیے جو ہے ان کی ہدایت کرتے ہیں اور ان پر نور افشانی کرتے ہیں۔ اب جو ہے یہاں پر جو ہے ایک یہ تو امام علیہ السلام جو خدا کی طرف سے امام صاحب کو عہدہ اور منصب دیا گیا وہ تو پورا کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم شیعہ جو ہیں، اس غیبت میں ہمارا وظیفہ، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو ہماری اصلی ذمہ داری جو ہے غیبت کے دور میں وہی تقوی اور تہذیب نفس ہے، اور جتنی بھی ہم کوشش کر سکیں ہمیں چاہیے کہ ہم امام علیہ السلام کے اور خدا کی رضا کے لیے ہم اس سفر کو جاری رکھیں، کیونکہ امام علیہ السلام ایک ایسے دل سوز معلم اور استاد کی طرح ہیں کہ جو اپنے شاگردوں پر نظر رکھتا ہے، اور ایسے مہربان باپ کی مانند ہیں کہ جو اپنی غیبت میں بھی اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے۔ اور یہ تمام جو منافع ہیں جس کا بعد میں عرض کروں گا یہ شیعوں تک پہنچ رہے ہیں، انہی کی وجہ سے آج شیعہ کی جو ہے زندگی باوجود دشمنان کے اور بنو امیہ جیسے دشمنان کی، جنہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ شیعوں کو ایک سانس بھی جو ہے وہ سکون کا نہیں لینے دیں گے۔ ایک تو ہمارے بھائی ہیں نا اہل سنت، اور ایک ہے نواسب یعنی دشمن اہل بیت، جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو سنی یا کئی وہ جو القاب سے پکارتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہبی اہل بیت کے بغض پر ہے، شیعہ دشمنی پر ہے۔ یعنی آج اگر شیعہ جو ہے، ایک تو ہے نا کتے کو نجس العین سارے سمجھتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے باقاعدہ ہر روز کہنا شروع کر دیں کہ ہم کتے سے نفرت کرتے ہیں، یہ نجس العین ہے فلاں، دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد یہ کتے کو بھی مقدس ماننا شروع کر دیں گے بارز معذرت۔ اور اپنے اہل سنت برادران سے عرض کروں گا کہ جس طریقے سے غالی ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں ہمارے لیے خطرہ ہیں، یہ ناصبی اور خوارج جو ہیں یہ اسلام کے لیے خطرہ ہے، نہ فقط سنیت کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہر وہ کام بغض والا کرنا ہے جس کا پہلے انکار کرتے ہیں پھر وہ یہ آ کر کرتے ہیں۔ جیسے پہلے میلاد کے جلوس کے خلاف تھے، اس کو بدعت اور حرام اور کیا کرتے تھے، اس پر دھماکے کیے، شیعہ کے امام حسین صاحب کے جلوسوں پر دھماکے کیے۔ آج خود جو ہے وہ شخصیات کے جو ہے وہ جلوس نکالتے یزید کو بھی اپنا رہنما اور اس کے وکیل کہنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس کو رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں جو ہے ان لوگوں سے بچنا چاہیے، اور یہ امام علیہ السلام کا ہی خدا کے صدقہ محمد علیہ محمد یہ خدا کا فیض ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی شیعہ بچے ہوئے ہیں۔ لہذا اگر ہم اس دور میں اپنے ذمہ داریاں ڈھونڈنا چاہیں جو کہ احادیث اور روایات میں آئی ہیں، اگر خلاصہ کے طور پر بیان ہوں تو ایک ہماری جو ہے ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے امام علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی معرفت، اور بطور خاص امام زمان علیہ السلام کی پہچان۔ اس کے بعد دوسرا جو ہمارا وظیفہ ہے کہ تمام حالات میں، ہر قسم کے حالات میں، ساعات میں امام علیہ السلام کو یاد کرنا، اپنی زبانوں پر درود شریف کا ذکر کرنا، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج یا وعجل فرجہم، اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ تکرار کرنا، صلی اللہ علیہ یا حجت اللہ و یا بقیت اللہ، ان جو ہے اذکار کا زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی زبانوں پر جاری کرنا۔ تیسری ذمہ داری بنتی ہے کہ امام علیہ السلام سے توسل، ان کی جو زیارت خاص جیسے دعائے ندبہ ہے، زیارت علیہ یاسین ہے، ان کو حد اقل ہفتے میں جو مخصوص دن ہے ان میں ایک دفعہ پڑھنا، ورنہ روزانہ میں پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم خلوت میں اپنی جو ہے
خالی اوقات میں کم از کم اپنے جیسے خدا سے تعلق رہتا ہے، ایسے ہی ہمارا خدا کے ولی سے، حجت خدا سے، ان سے اپنے دکھ درد بیان کریں، اپنی مصیبتیں بیان کریں، ان سے اپنے حالات بیان کریں، خدا سے ان کے ذریعے جو ہے توسل کریں اور ان سے مدد چاہیں۔ خدا بند عالم جو ہے ان کے ذریعے ہماری حاجات پوری کرتا ہے، ہماری زندگی ان کے صدقے میں ہے، لہذا ہمیشہ جو ہے اللہ سے دعا کرنا ان کی تعجیل کی۔ اس کے بعد جو ہے ایک ہماری جو دعا ہے اپنا عبادت جو ہے ذکر جو ہے وہ دعا کرنا زیادہ سے زیادہ، جیسے مومن جو ہے جب بھی بیمار ہوتا ہے یا مصیبت میں ہوتا ہے دعا کرتا ہے، ہر حالت میں ہم جو خدا بند عالم سے خیر طلب کرتے ہیں، جو کچھ بھی طلب کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو جو ہے امام علیہ السلام کے جو ہے ظہور کی بھی دعا کریں۔ جیسے ایک درد مند جو ہے مصیبت میں پھنسا ہوا انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے اپنے دکھوں کی دوری کی، اسی طریقے سے جو ہے اللہم عجل ولیک الفرج اور اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن اور باقی جو دعائیں ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ جو ہے ورد کریں، کیونکہ فرج کا معنی گشائش کا ہے، یعنی امام علیہ السلام آئیں گے تو ہماری جان چھوٹے گی، ہماری مصیبتیں دور ہوں گی، ورنہ یہ جو قسم خوردہ دشمن ہے، یہ جو شیاطین ہیں، یہ جو خوارج ہیں، یہ کبھی بھی یہ جیسا کہ امام علیہ السلام نے ابھی میں توقیع بعد میں بیان کروں گا کہ اگر امام علیہ السلام کا لطف و کرم نہ ہو تو یہ ایک لمحے کے لیے ہمیں زندہ نہ رہنے دیں، یہ انہی کا کرم ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہم زندگی کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہماری زندگی اجیرن کر دیں۔ دیکھیں باعث یہود و ہنود و عیسائی یہ سارے جو ہے یہ ہمارے دشمن، استکبار ہمارا دشمن، اندر سے یہ جو ہے وہابیت کی شکل میں یہ جو خوارج آئے ہیں، یہ جو ناصبی ہیں جو کہ اہل سنت کو بھی نست و نابود کر رہے ہیں، اور شیعہ تو ان کا جو ہے پہلا جو ہے وہ نشانہ ہے، لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک ہماری اور جو ذمہ داری ہے اکثر و بیشتر جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے امام علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی تعجیل کے لیے صدقہ دیا کریں۔ روایات میں آیا ہے، بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام کی خیر و سلامتی اور ان کی تعجیل کے لیے صدقہ دیں۔ یہ صدقہ دراصل ہماری اپنی خیر و سلامتی کے لیے جو ہے وہ واپس آئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں، مثلا قرآن مجید کی تلاوت ہے، مثلا زیارت کرنا جو ائمہ کی زیارت ہے، مثلا حج کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا، جتنے بھی نوافل پڑھنا جتنے بھی ہے وہ امام علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ لہذا یہ مدد جو ہے یہ ہم کر سکتے ہیں اپنے امام کی، باقی جو امام علیہ السلام کا کام ہے وہ تو ہمیں وہ ان کا فیض پہنچ ہی رہا ہے۔ اور آخر میں جو ہے سب سے اہم کام تبلیغ اور امام علیہ السلام کے اور ائمہ کے معارف اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف اور قرآن و سنت کی جو ہے تبلیغ، اور ایسی مجالس، ایسی محافل جن میں ان کا ذکر ہو اور جن میں جو ہے خدا کے دین کا جو ہے احیاء ہو، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں اور بلکہ واجبات میں سے ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اس کے بعد جو ہے انتظار، مہم ترین جو ہے عصر غیبت میں ہمارا وظیفہ وہ انتظار ہے۔ اب انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہ جو ابھی وظائف میں بیان کیے فقط ورد کر لی، دعا کر دی، خدا حافظ، بلکہ روایات میں آیا ہے کہ جو عصر غیبت میں امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرے اور دنیا سے چلا جائے تو وہ جو امام علیہ السلام کے انصار اس کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ ثواب میں شامل ہوگا، بلکہ جو مومن محض ہوگا جو ساری زندگی صحیح ایمان کی حالت میں رہا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، دشمنان اسلام سے نفرت کی اور محمد و آل محمد اور مومنین سے محبت کی، یہ لوگ یا جو پیور قسم کے ظالم اور ناصبی تھے، خدا بندہ اور بحکم خدا امام زمان صاحب کے دور میں ان کو زندہ کرے گا۔ رجعت کا عقیدہ جو ہے وہ بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا مختصراً۔
تو روایات میں ہے کہ ایسے مومنین جو دن صبح و شام انتظار کرتے ہیں امام علیہ السلام کے لیے، ان کے ظہور کے لیے، ظہور کی تعجیل کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، اور اس انتظار میں ان کو موت آ جائے کہ وہ امام علیہ السلام کے ظہور کی خاطر جو ہے انتظار کر کر کے دنیا سے چلے گئے، اور وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہوں گے، یا کم از کم انہیں جو امام علیہ السلام کے ساتھ جان نثار ہوں گے ان کا ثواب ملے گا۔ میں فعلاً جو ہے اپنی جو ہے گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ جو ہے فلسفہ غیبت امام زمان علیہ السلام کی، جب امام علیہ السلام ہیں، خدا کے حکم سے معجزات بھی ان کے پاس ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے، تو پھر غیب کیوں ہو گئے؟ اور اہل سنت پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کا فیض ملتا ہے، وہ ہمیں دین کی تعلیمات مرجع علمی سب سے پہلے ہیں، تو سامنے تو ہے نہیں، تو اس سے بہتر نہیں یہ عقیدہ رکھ لو کہ وہ بعد میں پیدا ہوں گے۔ تو میں انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے آئندہ والے درس میں دوں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔